السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ اپنے کسی بھی مرحوم کے نام پہ فاتحہ خوانی کس طرح کرتے ہیں۔ آج یہ جو فاتحہ خوانی ہے خاص میرے بیٹے مرحوم محمد کے نام سے فاتحہ خوانی ہے۔ میرا سب سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہم نے محمد رکھا تھا، وہ پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ مشکل سے شاید 1-2 منٹ وہ زندہ رہا ہو، لیکن پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیاری بیٹی زینب اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو یہ میری دوسری اولاد ہے، یہ اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمایا جو کہ اللہ نے بڑی رحمت سے نوازا ہے۔ تو آج ہم نے کچھ کھانا تیار کیا ہے تاکہ اپنے بیٹے مرحوم محمد کے نام سے فاتحہ خوانی کر سکوں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی دیکھیے کہ آپ اپنے مرحوم کے نام پہ کس طرح فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ آپ بھی ویڈیو کو دیکھیے، سمجھیے، تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں جب دل کرے اپنے مرحومین کو یاد کر سکیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے گھر میں جو چیز بھی کھانے کی بنی ہو، ضروری نہیں کہ آپ کچھ اسپیشل بنائیں یا دکان سے لے کے آئیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں جو بھی بنایا ہو، آج ہم نے چکن پلاؤ ہم نے بنایا ہے، تو آج ہم اس پہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کھانا ہم نے سامنے رکھ لیا ہے، گلاس پانی ہے اور اگربتی خوشبو کے ہم نے رکھ لیا ہے۔ آئیے فاتحہ کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح درود پاک پڑھ کر آپ اپنے انداز میں اپنے زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک دعا کو سننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو انداز ہو اس انداز میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں دعا مانگ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ دعا کس طرح مانگنی ہے۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، اے رحمان اے رحیم میرے مالک، اے میرے اللہ، میں نے قرآن پاک کی جن جن آیتوں کی صورتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یا اللہ فاتحہ خانی کے لیے جو ہم نے نیازیں پیش کی ہیں، کھانا پیش کیا ہے، یا اللہ میرے فاتحہ خانی کے پڑھنے میں، نیاز کے پیش کرنے میں، کھانے کے پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی ہو تو معاف عطا فرما۔ اے میرے اللہ صحیح کا ثواب اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس فاتحہ خانی کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقۃ پھر اس فاتحہ خانی کا ثواب تیرے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما۔ اللہ اس فاتحہ خانی کا ثواب تمام شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء حنین، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام سبوں کے بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما۔ اللہ اس فاتحہ خانی کا ثواب خاص کر میرے بیٹے مرحوم محمد کی روح کو پیش قبول عطا فرما۔ اللہ اس فاتحہ خانی کے برکت سے اللہ میرے مرحوم بیٹے کے درجات کو اللہ بلند عطا فرما۔ اے اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ محمد کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آخرت میں اللہ میں ہمارے لیے تو نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقۃ فعل میرے بیٹے مرحوم کے قبر میں اللہ تو کروڑوں رحمت نازل عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خوب درجات کو اللہ تو بلند عطا فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح میری جو دادی جان ہے مرحومہ زبیدہ، ان کی بھی روح کو پیش قبول عطا فرما، ان کی بھی بے حساب مغفرت عطا فرما۔ اور میرے مرحوم دادا مرحوم عبداللطیف کی روح کو پیش قبول عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بھی گناہ کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بھی درجات کو اللہ تو بلند عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحوم پھوپھا توحید کی روح کو پیش قبول عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بھی گناہ کو معاف عطا فرما، ان کے بھی درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح میرے مرحوم بھائی محمد اور میرے پریواروں میں سے، گھر میں سے، خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے، اسی طرح میرے وائف کے پریواروں میں سے، گھر میں سے، خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا اللہ ہم سب کے پریواروں میں سے جتنے بھی لوگ گزر گئے اللہ سب کی روح کو پیش قبول عطا فرما۔ یا اللہ سب کے بے حساب مغفرت عطا فرما۔ میرے مالک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں سے یا اللہ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں گزر گئے میرے مالک سبوں کی روح کو پیش قبول عطا فرما، سب کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اس فاتحہ خانی کے برکت سے اللہ میری بیٹی زینب کو اللہ تو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ میری بچے کو اللہ خوشحال لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ میری بیٹی زینب کی زندگی میں آنے والی ساری پریشانیوں کو، ساری تکلیفوں کو میری مالک دور عطا فرما۔ اے اللہ میری بیٹی زینب کو اللہ خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اسے نیک سیرت، نیک صورت عطا فرما۔ اللہ اس فاتحہ خانی کی برکتوں سے میرے ماں باپ کو، یا اللہ میرے ساس سسروں کو سب کو خوشحال لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہم سبوں کے گھروں کے تمام مشکلات کو آسان عطا فرما۔ یہاں تک میری جو دعائیں تھیں میں نے مانگ لی ہیں، آپ اور بھی جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں دعا مانگتے رہیں۔ آخر میں دعا اس طرح ختم کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فاتحہ کا مکمل طریقہ، کمپلیٹ طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ دیکھیے تھوڑا وقت نکالیے اور فاتحہ سیکھ جائیے۔ یقیناً میرے اور آپ کے جو مرحومین ہیں وہ قبر میں ہر لمحہ ہر وقت انہیں انتظار رہتا ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرے، کوئی فاتحہ خوانی کر کے بھیجے۔ تو آپ سیکھ جائیے تاکہ آپ کا جب جی چاہے آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو مسجد کے امام صاحب کو روزانہ بلانا شاید آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے، امام صاحب کی اور بھی ذمہ داری ہوتی ہیں، وہ کتنی بار بار آئیں گے آپ کے گھر پہ، یا ہو سکتا ہے آپ کا گھر دور ہو، آپ کو بھی بلانا مشکل ہو، تو ٹھیک ہے ایک خاص ٹائم پہ آپ کو امام صاحب کو تو بلائیں گے ہی، لیکن آپ بھی کم سے کم فاتحہ سیکھ جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جب بھی من کرے گا، جب بھی اپنے گھر میں کچھ بنایا، اپنے پریوار کو لے کے بیٹھ گیا، فیملی کو لے کے بیٹھ گیا، اپنے فاتحہ خوانی کر دی، مرحوم کے ایصال ثواب پہنچ گیا۔ تو یاد رکھیے جس طرح ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جیسے ایصال ثواب کر کے بھیجتے ہیں نا، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے ہمارے ان نیکیوں کو، اس ایصال ثواب کو ایک اللہ کے حکم سے ایک سونے کی تھال میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے مرحومین کے پاس قبر میں جا کے آواز دیتے، اے فلاں مرحوم باہر آؤ، تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، ایصال ثواب کر کے بھیجا ہے۔ تو وہ ہمارے مرحوم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور کتابوں کے اندر، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، خاص کر حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم نے پڑھا کہ بتایا گیا کہ جمعرات کی یعنی جمعہ کی جو رات آتی ہے، جمعرات کا دن گزرتا ہے، جو جمعہ کی رات آتی ہے
ان دنوں جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں، ہمارے مرحومین کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پہ آتی ہیں اور وہ سوال کرتے کہ میرے گھر والوں میں لیے ایصال ثواب کرو، مجھے کچھ نیکیاں پہنچاؤ۔ وہ آ کے سوال کرتے ہیں، جب ہم میں سے کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ مرحومین بڑے خوش ہو کر پھر اپنے قبر میں لوٹ جاتے ہیں، ان کی روحیں لوٹ جاتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی انہیں یاد نہیں کرتا نا، بیچارے افسوس کرتے واپس چلے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہائے میرے گھر والے مجھے بھول گئے، ہم نے بڑی کوشش سے ہم نے گھر بنایا، سب کچھ ہم نے اپنے اولاد کو کر کے دیا، لیکن آج ہماری اولاد بھول گئی ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہو سکے تو ہر جمعرات کو یہ آپ کے گھر میں یہ ماحول بنائیں کہ فاتحہ خوانی کریں۔ الحمدللہ میں تو ہمیشہ فاتحہ خوانی اپنے مرحومین کرتا ہوں۔ وہ الگ سی بات ہے کہ میں ہمیشہ ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا نہیں ہوں، لیکن میں فاتحہ خوانی کرتا ہوں۔ 5 وقت کی ہماری نماز ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو اپنے مرحومین کو مت بھولیے، اپنے گھر میں ماحول بنائیے۔ یاد رکھیے، آج اگر آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہیں گے، فاتحہ خوانی ان کے لیے کرتے رہیں گے، تو آپ کے اولاد ہیں، آپ کے گھر والے، وہ آپ سے سیکھیں گے۔ آج اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آج آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو یہ آپ کے اولاد یہ چیزیں دیکھیں گی کہ یار میرے ابا جو ہیں اب میرے دادی اور دادا کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو کل کو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ لیکن اگر آج آپ نے گھر میں ماحول بنایا نہیں، آج اپنے ماں باپ کے علاوہ ایصال ثواب کر ہی نہیں رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر ہی نہیں رہے ہیں، سال میں 1 دفعہ کر رہے ہیں، برسی میں فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی اولادی بھی سال میں 1 دفعہ آپ کو یاد کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، بس ختم ہو گیا۔ اس اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہے تو گھر میں یہ ماحول ابھی سے بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ پاک سب کے بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔